بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر۔ دوستو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ میرا آج کا موضوع گفتگو موجودہ الیکشن 8 فروری 2024 والے، جن کے نتیجہ میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور صدر پاکستان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ دوستو، میں جو میرے کوئی سننے والے چند دوست ہیں جو مجھے سنتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرا شروع دن سے ایک موقف تھا، اور آج اس موقف کی سچائیاں ثابت کرنے کے لیے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ میں جب سے یہ نگران حکومتیں قائم ہوئیں، میں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جانبدار ہیں، غیر جانبدار نہیں۔ دوستو، میرا تسلسل رہا ہے ان کے متعلق کہ یہ جانبدار لوگ ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں، الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے، وہ جو کہ نہیں ہوئے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا کہ مختلف ہمارے ملک کے ادارے اسٹیبلشمنٹ کے، جن میں ملٹری، سول اور جوڈیشل، ہماری جوڈیشری ہے، یہ تمام اداروں کے انڈر غیر جانبدار ایک گورنمنٹ بنی، اور اس کے تحت جو الیکشن ہوئے وہ بھی روز روشن کی طرح یہ ہیں کہ وہ کس طرح کے الیکشن ہوئے کہ کچھ لوگ حکومت کرنے کے، کیونکہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں ہوئے، جب نامینیشن پیپر جمع ہونے تھے تو کچھ لوگوں نے وزارتیں چھوڑیں اور الیکشن میں چلے گئے، ادھر بھی مزہ لیا اور ادھر اپنی مرضی کے انتظامیہ افسران لا کر الیکشن میں حصہ لیا، اور پھر ان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بنا۔ میری مثال بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی سے ہے۔ اسی طرح پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، وزارت اعلیٰ کے ہوتے ہوئے وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی بنا، اور پھر ابھی وزیر داخلہ، پھر اس کا وزیر داخلہ جو تھا وہ بھی اب گورنمنٹ میں آ رہا ہے، کچھ لوگ سینٹ میں آ رہے ہیں، کچھ پی ٹی وی کے چیئرمین آ رہے ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس الیکشن کو مینیپولیٹ کیا، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی کی، پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگوں کو الیکشن ہروایا، اور اینڈ آف دی ڈے وہ نگران مہرے مختلف نادیدہ قوتوں کے وہ اب الیکٹڈ گورنمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، کاش کوئی غیر جانبدار مورخ آئے اور ان جانبدار لوگوں کو، جو نگران حکومتوں میں بیٹھ کے جنہوں نے اپنے، جن کے زیر سایہ وہ ان حکومتوں میں آئے۔ ابھی تو کل ایک ٹاک شو میں نون لیگ کے بڑے اہم ایک صدر پنجاب رانا ثناء اللہ خان نے کہا جی کہ ہم نے نگران جو ہم نے اپنی مرضی سے لگائے تھے تو ان سے ہمارے تعلق تھے تو ہم نے لگائے ہیں۔ تو یہ تو بددیانتی کی ابتدا تو انہوں نے نگران لگاتے ہی شروع کر دی۔ تو یہ جب اس قسم کے بددیانت قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہوں گے تو ملک کے ساتھ کیا ہوگا؟ ملک کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوگا۔ بددیانت ہی ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو۔ ان بددیانتیوں کی وجہ سے تو ملک پاکستان پہلے تباہ ہوا ہے۔ اس کا انہوں نے اکنامیکلی، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ دیوالیہ
ان بددیانت اور چھوٹے قد کے لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ تو جب یہ پہلے سے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے کچھ حلقے جن کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہو رہے، وہ کس ایجنڈے پہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کب تک ایسی جانبداری برداشت کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے کہ جو کچھ ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک انتہا ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، کہ پہلے پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، اس کے نشانات کے بغیر جو لوگ جیتے انہیں ہروایا گیا، جو جن کو بامر مجبوری انہوں نے اناؤنس کر دیا ان کے اب دوبارہ سے ہیرا پھیری کر کے ری کاؤنٹنگ میں انہیں پھر اب سیٹوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی اسمبلی کی سیٹیں چھینی جا رہی ہیں۔ یہ جانبداری ایک عذاب مسلسل ملک پاکستان پہ قائم و دائم ہے، جس سے ملک آگے ترقی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ حکومتیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو دوستو دعا کریں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں نا جی کہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر اللہ نے حکمت دی ہے، پھر اس کے بعد زبان سے روکیں، اور جو سب سے ایمان کا کمزور پہلو ہے کہ آپ برائی کو دل میں تو کم از کم برا کہیں۔ ہم تو اب پاکستان کے لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ دل میں کسی کو برا کہتے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ موجودہ الیکشن میں پاکستان کی عوام نے کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران کو اس بڑی تعداد میں الیکشن میں جتایا ہے کہ یہ نادیدہ قوتیں اور جانبدار اور یہ سیاسی جماعتیں ان کو اپنا آپ جو ہے وہ اتنا کمزور لگا کہ اللہ کی پناہ۔ تو پاکستان کے عوام ابھی بھی ان میں جان ہے، یہ برے کو برا کہتے ہیں۔ الیکشن کے بعد ابھی بھی، حکومتوں بننے کے بعد ابھی بھی گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک ٹریڈ مارک ہے، اس پہ قائم و دائم ہے۔ تو اے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت کر، اس پہ قابض بددیانتوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا۔ اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، تو بہت طاقت والا ہے، اپنی غیبی طاقت سے ان لوگوں کو نیست و نابود کر اور میرے ملک کو آزاد کر۔ خدا حافظ۔